کلپ نمبر 600۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 17 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ ترجمہ، اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کی بقدر بہہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کو آنکھ والے اور اندھے سے، ایمان اور کفر کو روشنی اور اندھیرے سے تشبیہ دی تھی، جبکہ اس آیت میں ایمان اور کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو ندیوں میں ان کی وسعت کے مطابق بہتے پانی کی سطح پر اور سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ پگھلی ہوئی معدنیات کی مائع سطح پر ظاہر ہوتی ہے، جبکہ حق جھاگ کے علاوہ باقی بچ جانے والی اصل چیز کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح بہتے پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر جھاگ ظاہر ہو کر جلدی زائل ہو جاتی ہے، ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابھر جائے اور بعض حالتوں اور وقتوں میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہو جائے، لیکن انجام کار مٹ جاتا ہے، اور حق اصل چیز اور صاف جوہر کی طرح باقی و ثابت رہتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت میں مذکور مثال کی بہت اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں پانی سے مراد قرآن پاک اور ندیوں سے مراد بندوں کے دل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، جلالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کا پانی یعنی قرآن پاک بندوں کے دلوں کی ندیوں میں نازل فرمایا۔ تو جس طرح ندیوں میں پانی جگہ پاتا ہے، اسی طرح دلوں میں قرآنی علوم کے انوار جگہ پاتے ہیں، اور جس طرح ندیوں میں ان کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے پانی کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور نجاست، قوت فہم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان میں قرآن پاک کے انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جس طرح بہتے پانی کی سطح پر ابھرنے والی جھاگ اور پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر ظاہر ہونے والا میل کچیل جلدی زائل ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے مضامین میں بظاہر جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور علماء کرام کے بیانات سے جلدی زائل ہو جاتے ہیں، اور عقائد، شرعی احکام کی تصریحات، ہدایات اور علمی نکات باقی رہ جاتے ہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى،
جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، تو انہی کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے۔ اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر قائم رہے، ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ اس قدر خوفناک اور تکلیف دہ حالت میں ہوں گے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا، تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیتے، لیکن ان کی جان پھر بھی نہ چھوٹتی۔